ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف ڈٹ جانا صحیح معنوں میں جہاد ہے۔ تو ناظرین، کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک بار پھر حالات انتہائی کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک ایسا اعلان جس نے ایوان اقتدار میں کھلبلی مچا دی ہے، ایک ایسی حتمی ڈیڈ لائن اور ایک ایسا لانگ مارچ جس کے لیے عوام کو ہنگامی بنیادوں پر کم از کم 1 ماہ کا راشن جمع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آخر یہ دھمکی کس نے دی، کہاں سے دی، یہ سنگین مطالبات کیا ہیں اور حکومت کے پاس کتنا وقت بچا ہے، جانیے اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ اس سنسنی خیز اور اہم ترین خبر کی تفصیلات میں جانے سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر سچی خبر سے باخبر رہنے کے لیے آپ کے اپنے چینل صدائے حق کشمیر نیوز کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں، کیونکہ ہم ہیں ظلم کے نظام کے خلاف مظلوم عوام کی آواز۔ ناظرین، ڈڈیال میرپور میں منعقدہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حالیہ اجلاس نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ کور کمیٹی نے کثرت رائے سے واضح کر دیا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے آئینی و انتخابی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان میں مقیم مہاجرین کے نام پر قائم 12 نشستوں کو متنازع قرار دیتے ہوئے ان کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ 4 اکتوبر 2025 کے معاہدے کی خلاف ورزی اور ان نشستوں کا معاملہ حل کیے بغیر انتخابات کروانا عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے اور دھوکہ دہی کے مترادف ہے۔ کمیٹی نے آزاد الیکشن کمیشن کے قیام، آبادی کے تناسب سے منصفانہ حلقہ بندیوں اور انتخابات سے قبل حکمران اشرافیہ کی ناجائز مراعات کے خاتمے کا چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کر دیا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مانیٹرنگ اینڈ عمل درآمد کمیٹی کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان تو کیا ہے، لیکن حکومت کو 31 مئی 2026 تک کی حتمی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر 31 مئی تک معاہدے اور چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل نہ ہوا تو اخلاقی پابندی ختم ہو جائے گی اور 9 جون 2026 کو بمبر اور میرپور سے مظفر آباد قانون ساز اسمبلی کی جانب ایک تاریخ ساز لانگ مارچ کیا جائے گا۔ اس دوران پورے آزاد جموں کشمیر میں غیر معینہ مدت کے لیے لاک ڈاؤن ہوگا اور اسمبلی کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ عوام اور متحرک کمیٹیوں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ لانگ مارچ کی کامیابی کے لیے فوری متحرک ہوں اور کم از کم 1 ماہ کا راشن اور دیگر اشیاء ذخیرہ کر لیں۔ تحریک کی کامیابی کے لیے فوری طور پر عوامی رابطہ مہم شروع کرنے اور تمام اضلاع میں وارڈز کمیٹیوں کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مختلف مقامات پر حق ملکیت و حق حکمرانی کانفرنسز بھی منعقد کی جائیں گی۔ کمیٹی نے اوورسیز کشمیری اور ملکی و عالمی میڈیا سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومتی وعدہ خلافیوں کو دنیا کے سامنے لانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ مزید برآں گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین سمیت تمام گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کا پرزور مطالبہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں نظام انصاف کے دورے معیار پر شدید تنقید کی گئی۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر شوکت نواز میر پر NCCIA کی جانب سے درج مقدمے کی بھرپور مذمت کی گئی، جو کسی ادارے یا شخصیت کی تصدیق کے بجائے 29 ستمبر کو پرامن عوام پر ڈائریکٹ فائرنگ کرنے والے قاتلوں کے خلاف کارروائی مانگ رہے تھے۔ کمیٹی نے سوال اٹھایا کہ ایک طرف وہ نام نہاد حریت لیڈر آزاد ہے جو میڈیا پر انڈین خفیہ ایجنسی کے اعلیٰ افسر سے ملاقات کا اعتراف کرتا ہے، جبکہ دوسری جانب ایک کشمیری صحافی سراب برکت کو محض ایک سیاسی کارکن کا انٹرویو لینے پر 100 دن سے زائد جیل میں قید میں رکھا گیا، جو حکمران طبقات کی جانب سے انصاف کے تقاضوں پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن کے 2 نئے تعلیمی بورڈز کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، جس کے تمام اخراجات حکومت کی ذمہ داری ہیں، لیکن اطلاعات ہیں کہ حکومت ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے میرپور تعلیمی بورڈ کے فنڈز اور اثاثے منتقل کرنے کا سازشی منصوبہ بنا رہی ہے۔ ایکشن کمیٹی نے اسے علاقائی تقسیم کو فروغ دینے کی مجرمانہ سازش قرار دیتے ہوئے بھرپور مذمت کا اعلان کیا ہے۔ آخر میں حکومت کو متنبہ کیا گیا ہے کہ 4 اکتوبر کے معاہدے کے تحت محکمہ برقیات کو ملنے والے 10 ارب کے گرانٹ کو محکمہ برقیات کے ذریعے صرف میرٹ پر استعمال کیا جائے۔ اگر اسے سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو متعلقہ حلقے کی ایکشن کمیٹی بھرپور احتجاج کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ شروع میں بھی ذکر کیا گیا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف ڈٹ جانا
صحیح معنوں میں قوم کی پہچان ہوتی ہے اور اصل جہاد ہوتا ہے۔ شعور اور بیداری کسی بھی زندہ قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جب عوام اپنے حقوق کے لیے ایک ہو کر کھڑی ہوتی ہے تو بڑے سے بڑے اور ظالم ترین نظام کو بھی ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اپنے مثال پر خاموشی اختیار کرنا دراصل ظلم کو مزید طاقتور بنانے کے مترادف ہے۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں کیونکہ باشعور عوام ہی ایک مضبوط اور شفاف معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کیا آپ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس مطالبے کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں؟ اسی پر اپنے میزبان عمران عباسی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔